فرمایا ان درختوں کو ہرگز نہ کاٹو کہ جس پر پھل موجود ہیں، فَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابِ، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کام جو انسان کے لیے قبر میں کام آنے والا ہے، غرسویں یغرسو، وہ درخت کے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، جب تک وہ درخت باقی رہے گا اس قبر میں انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اتنے سال پہلے مولا نے فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ درخت لگاؤ تو وہ جس میں پھول ہوں، درخت لگاؤ وہ جس میں پھل آتے ہوں، نہیں، بس درخت لگا دیا کافی ہے۔ اس لیے کہ خود درخت کا وجود ہے جو انسانوں کے لیے آکسیجن دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان اسی درخت کے ذریعے سے آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور آج ہم جب نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، کہیں اور سن لیتے ہیں کہ نہیں درخت لگانا چاہیے، درخت کاری ہونی چاہیے، تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ بات تو پہلے سے اسلام کہہ رہا تھا اور بڑی تاکید ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہو کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ جو مولا نے اپنی حیات طیبہ میں کام کیے ہیں وہ دو عدد کام ہیں۔ ایک کنواں کھودنا، دوسرا کام درخت لگانا، سب سے زیادہ۔ یعنی اسی کوفے میں ہزاروں درخت تھے کہ جو امیر المؤمنین نے اپنے دست سے مبارک سے، اور طریقہ کیا تھا مولا، اچھا اس زمانے میں آج بھی ہے، یہ جو آپ کھجور ڈیٹس یوز کرتے ہیں، ان کی گٹھلیوں کو نارملی ہم سبھی پھینک دیتے ہیں، مولا ان ساری گٹھلیوں کو جمع کر کے اسی کوفے کے باہر لے جاتے تھے اور زمین کے حوالے کر دیتے تھے ساری گٹھلیوں کو۔ میں روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے کہ ان امیر المؤمنین کان یخرج ومعہ احمال النوا، مولا نکلے کوفے سے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جب کہ آپ کے پاس بڑا بوجھ تھا کہ جس میں صرف گٹھلیاں بھری ہوئی تھیں، گٹھلیاں وزنی ہوتی ہیں، ان وزنی گٹھلیوں کے بوجھ کو لیے ہوئے مولا کوفے سے نکلے۔ ایک شخص آیا فیقال، ایک شخص آیا مولا سے کہتا ہے کہ یا ابا الحسن ما ھذا معک، مولا کیا ہے آپ کے پاس اتنا وزنی، کون سی قیمتی چیز ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ نخل انشاءاللہ، میں جو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو یہ پورے درخت میں لے جا رہا ہوں۔ نخل، یہ نہیں فرمایا کہ کھجور کی گٹھلیاں لے آ رہا ہوں، فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ پورے درخت ہیں جنہیں میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ فَيَغْرُسُهُ، مولا فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے ان سب کو زمین میں دفن کیا، فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُ وَاحِدًا، اور مولا اتنے پابند تھے کہ ان گٹھلیوں کے درمیان کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہو کہ جو اوپر رہ جائے، نہیں، لم یغادر واحدہ، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹنے پاتی تھی، سب کو دفن کرتے تھے۔ اتنی زیادہ روایتیں ہیں درخت لگانے کے لیے کہ تعجب ہوتا ہے، اسلام اتنا زیادہ تاکید کر رہا ہے، حتیٰ فرمایا مکروہ قرار دیا گیا کہ کسی درخت کو کاٹا جائے، مکروہ ہے، اگر ہرا بھرا درخت ہے تو بالکل اس کو نہ کاٹا جائے، سوائے کہ کوئی ضرورت آن پڑے، جیسے اس زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی تھی چھت لگانے کی، آج کے دور میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ بقیہ ضرورتوں کے لیے درخت کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ درخت کم سے کم کاٹے جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی انسان نے پھلدار درخت کو کاٹ دیا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عجیب ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تقطعوا الثمار، فرمایا ان درختوں کو ہرگز نہ کاٹو کہ جس پر پھل موجود ہیں، فَيَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابِ، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، ہرگز یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک کہ فرمایا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ما من رجل یغرس غرسا، کوئی ایک بھی انسان اگر ایک درخت بھی لگا دیتا ہے، فرمایا الا کتب اللہ له من الاجر، اللہ اسے اجر دیتا ہے قدر ما یخرج من ثمر ذلک الغرض، جتنے اس میں پھل نکلیں گے ثواب ملتا جائے گا، جتنے پھل نکلیں گے۔ جبکہ اللہ نے اسی قرآن مجید سورہ نمل میں یہ فرمایا کہ جو درخت ہے زمین پر یہ ہماری وجہ سے ہے،
انسانوں کی وجہ سے نہیں ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے زمین سے یہ اچھے اچھے پیڑ اگائے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اگائے ہیں، لیکن تم نے صرف زمین میں بیج بو دیا تو تم کو قیامت تک ثواب دوں گے. یہ عجیب ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ آئے، سامنے آئے. اللہ زمین سے پودے نکالتا ہے. فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اگر انسان نے کسی درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا ضرورت کے بغیر تو یاد رکھنا اس کی عمر کو اللہ گھٹا دیتا ہے. وَأَن يَحْتَرِزَ عَن قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرَّطْبِيَّةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. اگر بغیر ضرورت کے اس نے کسی درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے اللہ عمر گھٹا دیتا ہے. اور اگر درختوں کو زندگی دو گے تو اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس درخت کی بنا پہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب تک درخت رہے گا قبر میں انسان آسودہ خاطر رہے گا. مسئلہ نہیں ہے کہ درخت کے سائے میں کون بیٹھ رہا ہے، پھل کون کھا رہا ہے، پھول کون سونگھ رہا ہے، بس درخت ہونا چاہیے. یہ درخت انسان کو فائدہ پہنچا. ہم سب بھی اپنے گھروں میں کم از کم 1-2 درخت تو لگا ہی سکتے ہیں. آج کے دور میں تو ہم سب کے لیے یہ چیز بڑی آسان ہے. ہم اپنے گھروں میں جتنا درخت لگا سکتے ہیں ہم کو لگانا چاہیے. جن کے گھروں میں دھوپ آ رہی ہے، جن کے گھروں میں سورج کی شعائیں آ رہی ہیں، جن کے گھروں میں تھوڑی بہت بھی ہوا آ رہی ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے پیمانے پر اس درخت کو ضرور لگانا چاہیے.